اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ ہم ان سے کچھ زندگی گزارنے کے طریقوں پہ بات کریں گے کہ آسان زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، جو آج کل بہت زیادہ کمرشلزم ہو گیا ہے، جو کہ انسانی زندگی میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کس طرح سمیٹا جا سکے اور اپنی زندگی کو آسان کیا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بیسک کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو زندگی ہے نا، زندہ ہونا، یہ ہماری اور جتنی اور زندہ چیزیں ہیں ان سب میں کامن ہے۔ یعنی درخت ہیں وہ زندہ ہیں، جانور ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ چیزوں کو فلسافیکلی دیکھنے کے عادی ہیں یا اسپرچولی دیکھنے کے عادی ہیں، ان کے نزدیک تو یہ جو ڈیڈ ہے یہ بھی زندہ ہے، مگر زندگی کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر آپ اس کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو جیسے ہر چیز کا جو چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے وہ مولیکیول ہے، مولیکیول کے نیچے ایٹم ہے، اب ایٹم کے اندر نیوکلس ہے، نیوکلس میں پروٹون ہے، اس کے گرد الیکٹران ہے۔ اب باہر سے تو کوئی بجلی کا کرنٹ نہیں آ رہا، وہ الیکٹران کیوں موو کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر کوئی تو توانائی کی چیز ہے نا، تو وہ زندگی ہے۔ ہاں، وہ زندگی کی ایک بہت ہی یعنی کہنا چاہیے ایک بہت ہی سادہ اور بہت ہی پرسنٹیج وائز تھوڑی ہے، لیکن چیزیں سارے اپنے اس نظریے کے حساب سے زندہ ہے نا۔ اچھا لیکن جو زندگی ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، جس کو سمجھنا آسان ہے، وہ جانور آپ کے سامنے زندہ ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھی اسی طرح سے زندہ ہیں۔ انسان اور جانوروں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جو برین کا سامنے والا حصہ ہے نا، پری فرنٹل لوب، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام زندہ چیزوں سے مختلف بنا دیا، اور اس کی وجہ سے اس کو صلاحیت دے دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور ایک زبردست طاقت دی ہے جسے یادداشت کہتے ہیں، میموری، اور ایک اس سے بھی بڑی طاقت دی ہے امیجینیشن۔ جو جانور ہے وہ لمحہ موجود میں ہے، اس وقت یہاں جو اس کو بھوک لگی اس نے کھانا کھایا، اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی اس کو کسی نے حملہ کیا، اس نے اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کو اٹیک کیا۔ اور جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جانوروں کے اندر جو میموری ہے وہ ہے ضرور، ظاہر ہے کہ آپ کا جو کتا ہے وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بلی آپ کو پہچانتی ہے، وہ اپنے اسپاؤس کو پہچانتا ہے، مگر ان کی جو میموری ہے وہ بہت ہی سادہ ہے اور سروائیول سے متعلق ہے۔ کچھ جانوروں کو، ڈولفن کو جیسے سکھایا جا سکتا ہے، کتے کو آپ سدھا لیتے ہیں، بعض جانوروں کو، طوطوں کو آپ سدھا لیتے ہیں، مگر وہ میموری بڑی ہی ہے سروائیول سے متعلق، اپنی جان بچانے سے متعلق۔ اچھا، دوسری امیجینیشن شاید جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ یعنی اب آپ یہاں بیٹھے ابھی بیٹھے امیجن کر کے ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں، ہم بیٹھے ابھی چاند پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے جانوروں کی زندگی، پلس میموری اور یادداشت، میموری اور اس کی امیجینیشن۔ اچھا، میموری اور امیجینیشن کے نتیجے کے اندر جو اس کو صلاحیتیں ملی ہیں، ان میں سے ایک صلاحیت ہے بولنا، ایک صلاحیت ہے سوچنا، ایک صلاحیت ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ بھی امیجینیشن کی وجہ سے کہ آپ نے مجھ سے ایک بات کی، میں نے جائزہ لیا، یہ بات انہوں نے کیوں کی، اس بات کے پیچھے ان کا کیا پرپس تھا، اس بات سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس بات میں اب یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، ایسا آخر کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ پھر پرابلم سالونگ، آپ نے مجھ سے بات کی، اس کے نتیجے میں نے کریٹیکل تھنکنگ استعمال کی اور میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ کیا۔ اب یہ جانور یہ نہیں کر سکتے، وہ صرف سروائیول کے مسئلے، یعنی ان کو اس کمرے سے کیسے نکلنا ہے، اب آپ ایک چڑیا اندر آ جائے، اب سارے دروازے بند کر دیں تو وہ پھڑکتی پھرے گی، ایک ہلکی سی آپ کھول لیں، تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ رستہ ہے، اس میں سے پھڑک کے نکل جائے گی۔ سروائیول کے لیے بس ہے۔ لہٰذا میں بات تھوڑی لمبی ہوگی مگر یہ ضروری تھا یہ بیک گراؤنڈ سمجھانا۔ لہٰذا جتنے انسان کی ضروریات وہ جانوروں والی زندگی سے متعلق ہیں وہ وہی ہیں جو جانوروں کی ہیں۔
اور جو ہمارا دوسرا اسپیکٹ ہے امیجینیشن اور میموری، اس کی ضروریات الگ ہیں. انفارچونیٹلی انسان نے یہ جو دو ہتھیار اس کے پاس تھے نا، میموری اور امیجینیشن، ان کے پراپر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کی وہ ضروریات جو جانوری یعنی اس کی اینیمل انسٹنکٹ کی ضروریات تھیں ان کے اندر بھی گڑبڑ کر دی ہے، اور اس کو بھی اوور یوز کر کے اس کی وجہ سے گڑبڑ کر دیتی ہے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں اس کی. جانور کو بھوک لگی، اس نے کھانا کھایا. جس کام کے لیے اس کا سسٹم بنا ہوا ہے نا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کھائے گا. جب تک اس کی بھوک پوری ہو گئی، اس کے بعد وہ آپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، وہ ایک تنکا، ایک گھاس کا ایک پتا بھی اندر نہیں لے کے جائے گا. انسان کے پاس چونکہ میموری اور امیجینیشن تھی، اس نے کہا یار کیا زبردست کڑھائی گوشت ہے، یار یہ میں نے پہلے کھایا تھا زبردست، 1 کلو کافی نہیں ہے، 2 کلو لے کے. اچھا امیجینیشن کے اندر پتہ نہیں یار شام کو کھانا ملے کہ نہ ملے، تو یار اس کا یوں کرنا چاہیے. تو اس کی وہ جو اینیمل ضرورت تھی جس کے لیے باڈی کے اندر سسٹم موجود ہیں، اس نے ان سسٹم کو نہیں اوبے کیا، اس نے اپنی امیجینیشن اور میموری کو یوز کر کے اوور ایٹ کیا. اسی طرح سونے کا نظام ہے، اسی طرح کپڑے پہننے کا نظام ہے، اسی طریقے سے باقی ضرورتوں کا نظام ہے. تو وہ سارے کے سارے اگر انسان اسی طریقے سے کرے جو کہ باڈی کا سسٹم اس کو اجازت دیتا ہے، تو آپ افضل بھائی یہ دیکھیں گے کہ انسان کو شاید کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ شاید وہ کبھی بیمار نہ ہو. کیونکہ اب جانور کتنے جانور ویکسین کرواتے ہیں کہ صرف جو ڈومیسٹیکیٹڈ جانور ہیں ان کو ویکسینین کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. بڑے جنگلوں شیروں کے اندر لوگ اپنی نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، جو عادتیں خراب کی ہوئی ہیں. تو اس لیے انسان کی، اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں اس پہ، لہٰذا جتنا زیادہ ہم فطرت کی طرف ہو جائیں گے، فطرت کی طرف ہو جائیں گے، اتنا زیادہ ہماری زندگی سادہ ہوگی. یعنی ہماری خوراک، ہمارا پہننا، ہمارا سونے کا سٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ اگر فطرت کے قریب ہو جائے گا تو ہماری صحت ٹھیک رہے گی. لہٰذا یہ اچھی زندگی ہے. اچھا، دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ باڈی کے 4 اسپیکٹس ہوتے ہیں. انسان کی اچھی زندگی کا مطلب یہ کہ وہ چاروں اسپیکٹ میں گرو کرے گا، صرف ایک نہیں. مطلب ایک تگڑا ہیلدی بن گیا مگر اس کو انٹلیکٹ اس کا بالکل ہی فارغ ہے تو کچھ بھی نہیں. تو صحت کے معاملے میں تو جانوروں کو فالو کرنا چاہیے. مطلب میں ایک انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، جانوروں سے فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے، اس کوالٹی کی فوڈ کھائے جس کوالٹی کی فوڈ کی اس کو ضرورت ہے. جتنی آرٹیفیشل فوڈ ہے اس کو کم سے ختم کرے. بالکل جو چیز زمین سے نکلتی، پلانٹ سے نکلتی ہے، زمین سے یا نیچرل فارم کے اندر ہے، اس کو استعمال کرے. منیمم کوکنگ کرے، منیمم پروسیسنگ کرے، منیمم اس کو آرٹیفیشل طریقے سے منیمم سٹوریج کرے. تو اس کا ایک آسپیکٹ، 1/4 تو اس کی زندگی بڑی آسان سے گزرنی شروع ہو جائے گی. اچھا، دوسرا جو ہے انٹلیکٹ ہے. انٹلیکٹ کے سلسلے میں غیر ضروری اپنے دماغ میں نا فطور نہ بھرے. یعنی جو آپ کا نالج ہے، علم ہے آپ کا، وہ آ رہا ہے. اب آپ کھول کے دیکھ لیں موبائل آپ کا، دنیا جہان کی آپ کو خبریں، فلاں کی خبر، ادھر کی خبر، ادھر کی خبر، ادھر کی خبر. ہمارے بڑے کہتے ہیں علم نافع حاصل کریں. تو ہمیں اپنے انٹلیکٹ کو سالڈ رکھنے کے لیے نا اس پہ فلٹر لگانا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو علم نافع ہے. اننیسیسری غیر ضروری انفارمیشن کا برڈن، علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت، اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ انٹلیکٹ ہو گیا. اور تیسرا یہ ایموشن. ایموشن میں یہ ہے کہ آپ ایک سچویشن میں، آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، ہمارے اب آپ کے کچھ خیالات میرے بارے میں اس وقت ہے، میرے کچھ خیالات آپ کے بارے میں، ان خیالات کی وجہ سے آپ کے کچھ جذبات میرے بارے میں بن رہے ہیں، اور میرے جذبات مجھے بھی آپ کے بارے میں کچھ جذبات بن رہے ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے کہ جو اپنے جذبات کو بھی سمجھ رکھ رہا ہے اور دوسرے کے جذبات کو بھی سمجھ رہا ہے، اور دونوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اس کا مطلب ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور یہ تو موٹی بات ہے، اس کو بڑی پھیلا کے آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے پہ قابو پانا اس کو آتا ہو، آدمی کے دل سے نفرت نکل جائے، آدمی کے دل میں دوسروں کے بارے میں جج کرنا، یہ بہت برا ہے، یہ بہت یوں ہے، یہ فضول آدمی ہے، یہ گھٹیا آدمی، لوگوں کے بارے میں جج کرنا ہم چھوڑ دیں. ہاں، جو اس وقت اس نے کیا ہے اس کے مطابق، ایک بندے نے جھوٹ بولا ہے تو اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن یہ نہیں میں مجھے کہنا چاہیے یہ جھوٹا ہے. یہ تو ہم نے اس کو لیبل کر دیا، ہاں یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. وہ دن میں 10 جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جھوٹا ہے. جب ہم کہتے ہیں جھوٹا، اس کا مطلب وہ تو سچ بولتا ہی نہیں ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، آخر کچھ باتیں وہ سچ بھی بولتا ہوگا. تو اس لیے زندگی کو جتنا نان ججمنٹل رکھیں، جتنا لوگوں کے بارے میں نفرت، لوگوں کے بارے میں کینہ، جتنا بے صبری ہے، یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر اڈیپٹ کر لیں تو ہم ایموشنلی سالڈ ہو جاتے ہیں. تو باڈی کا یہ ہو گیا، انٹلیکٹ کا وہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، ایموشن کا یہ ہو گیا.
اور چوتھا یہ ہے کہ روحانیت جس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں، یہ بھی ہماری باڈی کا 25% ہے اور لیکن اصل میں یہ 25% اس پورے 75% کو بھی وہی چلا رہا ہے تو کوانٹٹی وائز 25% ہے، لیکن چلانے وائز جو ہے نا، مطلب آپ کے گھر کے اندر بجلی کی تاریں کتنے ہوں گی، 10% لگی ہوئی ہوں گی، لیکن اسی کی وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے. تو جو ہماری اسپرچویلٹی ہے نا، یہ ہمارے باقی 75% کو بھی چلا رہی ہے. اور اسپرچویلٹی کا مطلب یہاں صرف مذہبی اسپرچویلٹی نہیں ہے، اسپرچویلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. صبح آپ دکان پہ گئے، وہاں جا کے آپ نے کام کیا، پھر واپس آئے، بیگم سے اپنے کچھ آپ کے کچھ معاملات کیے، بچوں کے ساتھ کچھ معاملات کیے، پھر آپ نے کسی اور کی جذبات کا خیال رکھا. پھر ان ساروں کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اگر تو اس کا پرپز بالکل دن گزارنا ہی تھا، اینیمل کی طرح تھا، تو پھر آپ کی اسپرچویلٹی بہت لو ہے. اگر آپ نے اس پرپز کے اندر آپ نے یعنی اور لوگوں کی بھلائی کو بھی شامل کر لیا، اور پھر آپ نے پورے شہر کی بھلائی کو شامل کر لیا، پورے ملک کی بھلائی کو، پوری انسانیت کی بھلائی کو شامل کر لیا، اور پھر سب سے آخر کے اندر آپ نے کہا بھلائی اپنی جگہ پر ہے، میں نے صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس کو شامل، یعنی جتنا جتنا آپ اوپر چلتے جائیں گے تو اتنا آپ کا اسپرچویلٹی کا لیول ہائی ہونا چاہیے ہو جائے. لہٰذا میں بس آگے 15-20 سیکنڈ میں ساری بات کو سمرائز کرتا ہوں. آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، تو آپ 25% آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ کا آپ پاس غیر ضروری علم نہیں ہونا چاہیے، بس وہ علم جو آپ کو مفید علم ہو، وہ اس اور ادروائز اپنے دماغ کو اتنا برڈن نہ کریں بہت زیادہ اس سے. اچھا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی بڑی ہو. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی پرپز ہو. اس کا پرپز یہ تو نہیں کہ آپ میرے پاس ایک گاڑی تھی اب 6 گاڑیاں ہو گئی ہیں، میرا ایک گھر تھا بڑے گھر ہو گئے، میری ایک فیکٹری تھی اب 2 فیکٹری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، یہ کریں گے تو پوری ملک میں ایک اکانومی گرو کرے گی، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ آپ کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، یوٹیلیٹیرین پرپز ہے اس کا، لیکن آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو اس سے بیونڈ کوئی آپ کو رکھنا پڑے گا. اور آخر میں ایک، چونکہ ماشاء اللہ آپ کی ویڈیوز کے اندر سارے چینل میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، تو آخر میں اس سارے کا یہ ہے، میرا ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے. جب باہر میرے اندر سے آتا ہے نا، اگر اندر آتے ہوئے آگے سے ریزسٹنس ہو، مزاحمت ہو، تو میرے اندر نا ایک گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا، جب میرے اندر سے جو باہر نکل رہا ہے، نکلتے وقت رستے میں پھر ریزسٹنس ہوئی، پھر بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے. لہذا جس چیز میں ریزسٹنس نہیں ہوتی نا، وہ تار گرم نہیں ہوتی. اب بیچ میں ریزسٹنس لگا دیں، یہ بلب جو ہوتا ہے، یہ بلب کیا ہوتا ہے، یہاں سے بجلی کرنٹ جاتا ہے، بیچ میں ایک ایسی چیز لگا دیتے ہیں جو ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے، لہذا وہ ہیٹ بنا دیتی ہے یا روشنی بنا دیتی ہے یا کچھ اور بنا. اچھا، اگر آپ اس تار میں سے ریزسٹنس نکال لیں تو تار بالکل آرام سے اس میں سے. تو زندگی میرے باہر سے آ رہی ہے، یہاں سے اندر جا رہی ہے، بیچ میں ہم نے ریزسٹنس نہیں آنے دینی. اس ریزسٹنس کا نام ہے غصہ، اس ریزسٹنس کا نام ہے ایگو، اس ریزسٹنس کا نام ہے میری بےزتی ہو گئی، میری عزت نہیں کسی نے کی، میرا یہ نہیں کیا. تو یہ اس کی جو ہے نا ریزسٹنس ہوتی. تو جتنی ہماری زندگی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، بغیر ریزسٹنس کی چیزیں جائیں گی، بغیر ریزسٹنس سے نہیں جائیں گی، تو انشاءاللہ مطلب اپنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں رکھنا چاہیے. جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا چاہیے، اور کچھ توکل پہ کام کرنا چاہیے. اور نہیں، جو چیز ہے اس کا حل نکالیں آپ. ہاں، جو بھی اس کا حل ہے وہ کریں، جو آپ کی اپنی عقل کے مطابق. آگ لگی، پتہ لگا باہر آگ لگ گئی ہے، تو یہ تو نہیں کہ ہم کہیں بھی توکل پہ بیٹھے، ہم نے جا کے اس کا ہاتھ پیر مارنے ہیں. جو بھی کرنا ہے وہ کریں، لیکن صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اپنی چیزوں کو سیٹل ہونے دیں. یہ میرا خیال ہے.